بنو امیہ کے زمانے کے یعنی بنو امیہ کے زمانے سے مراد جب بنو امیہ نے اقتدار پہ قبضہ جمائے رکھا اور تمام فساد امت اسلامیہ کے اندر اسی اقتدار کے زمانے میں ایجاد کیا، تاریخ کا رخ موڑا، تاریخ کا دھارا موڑا، امت کو تقسیم کیا، اہل سنت کے بہت جید شخصیت امام انس بن مالک جو آخری صحابی بھی مانے جاتے ہیں کہ صحابہ میں سے، رسول اللہ کے صحابہ میں سے وہ آخری شخصیت ہیں، 1 صدی سے زیادہ ان کی عمر گزری ہے اور بنو امیہ کا اکثر دور انہوں نے دیکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، اور اسی طرح کے اس زمانے کے دیگر اکابرین کا بنو امیہ کے زمانے میں، کہ رسول اللہ کے دین سے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روایات ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک میں ہے کہ دین محمد سے صرف اذان اور نماز باقی رہ گئی ہے، باقی سب ختم ہو گیا ہے۔ یہ اہل سنت کے اتنے بڑے جید شخصیت فرما رہے ہیں کہ دین محمد سے بنو امیہ کے زمانے میں صرف یہ ایک عمل رہ گیا ہے۔ ایک اور بزرگ اسی زمانے کے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف کلمہ رہ گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف رہ گیا ہے، باقی سب کچھ بنو امیہ نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ یہ شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں جو اس معاصر زمانے کی شخصیات نے، جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، تو یہ سب موجود تھے اس وقت، اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ صورتحال کیا تھی۔ اور امام کے انہی گواہیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے، جنہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، جنہوں نے حدود خدا کو معطل کر دیا ہے، جو شراب خواری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں خاموش بیٹھنا، لا تعلق رہنا، یہ تو دین کا تقاضا نہیں تھا۔ دین محمد یہ تو نہیں سکھا رہا تھا کہ ان سارے جرائم کو دیکھ کر چونکہ حکمران کر رہے ہیں لہٰذا تم آنکھیں جھکا کے بیٹھے رہو چونکہ حکمران کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ موضوع میں نے تفصیل سے بیان کیا، بنو امیہ نے حکمرانوں کے فساد پہ خاموش رہنے کے لیے جو احادیث جال کی ہیں، روایتیں گھڑی ہیں اور کتابوں میں درج کروائی ہیں، وہ یہیں پر پڑھی ہیں میں نے آپ جوانوں کے اور مومنین کے سامنے، کہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو یہ باور کرایا تھا کہ حاکم کتنا ہی فاسد ہو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت لازمی ہے۔ اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو حق نہیں بنتا اس پر اعتراض کریں۔ اگر ایک دفعہ آپ کا حاکم بن گیا، وہ جو حکومت بن گئی، آپ کا کام اس کی اطاعت ہے۔ یہ دین، یہ سیاست بنو امیہ نے بتائی تھی، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز نہیں ہے، دین قرآن کا جز نہیں ہے۔ قرآن میں انکار طاغوت ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو لا کہنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے یہ شاعر آ کر ملتا ہے، شاعر شاید یہ واحد ہے، میرے مطالعہ میں نہیں آیا کہ کربلا کے ماجرا میں ان کے علاوہ بھی کوئی اس نام کا، اس قد کا بڑا شاعر امام سے ملا ہو، شامل ہوا ہو یا مخالفت کی ہو۔ یہ اپنے زمانے کا بڑا شاعر تھا۔ 3 شاعر تھے بنو امیہ کے حکومت میں، عصر بنو امیہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی عصر بنو امیہ شمار ہوتا ہے جب سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے خلافت حکومت بنو امیہ کو منتقل ہوئی مکر سے، اور معاویہ نے حکومت اقتدار اپنے قبضے میں لے کر پھر اپنی نسلوں میں آگے یزید کے ذریعے اور مروانیوں تک جاری رہا، لگ بھگ 100 سال تک یہ اقتدار قائم رہا۔ اس زمانے کو عصر بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا زمانہ ہے، اس میں دین کی وحی سے ہٹ کر تفسیر ہوئی ہے، رسول اللہ کی تبیین سے ہٹ کر انجینئرنگ ہوئی ہے، اہل بیت سے جدا ہو کر صحابہ کو بھی بائی پاس کر کے اس زمانے میں بہت کچھ بدلا گیا ہے۔ اور یہ میں نے بہت عرصہ کہا ہے، آج ہمارے فاضل اسکالر محترم جناب وقار صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت اور عالمانہ گفتگو بھی فرمائی ہے، انہوں نے ڈاکٹر ہیں، PhD ہیں، اور انہوں نے یہ زحمت فرمائی ہے۔ یہ بات میں پہلے اور بہت سارے محققین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنا مذہبی سرمایہ جائزہ لیں، حدیث کس زمانے میں تدوین ہوئی ہے، تاریخ کس زمانے میں لکھی گئی ہے، فقہ کس زمانے میں تدوین ہوئی ہے، وہ یہی زمانہ ہے، پہلی صدی کے دوسرے حصے میں اور دوسری صدی میں، پہلی صدی کے دوسرے حصے میں، اور یعنی جب بنو امیہ کے پاس اقتدار آیا، اس اقتدار کے بعد یہ سارا کام شروع ہوا۔ ناگہان پہلے رکا ہوا تھا، بلکہ پہلے پابندی تھی، خلیفہ دوم نے حدیث پر مکمل پابندی لگائی ہوئی تھی، بیان کرنے پر، لکھنے پر، آگے روایت کرنے پر مکمل، اور سزا دیتے تھے وہ سخت، ان کے اپنے دلائل تھے کہ کیوں پابندی لگائی تھی انہوں نے۔ بعد میں بنو امیہ نے علیحدہ سے بندے، یہ بعض محققین نے پورا عدد لکھا ہے اور نام لکھا ہے، بنو امیہ نے اپنے دور اقتدار میں 9000 خطیب سرکاری بجٹ پر، کرائے پر
حائر کیے، ملازم رکھے، اور 4000 راوی جنہوں نے رسول اللہ سے اور صحابہ سے کچھ بھی نہیں سنا تھا، بالکل وہی جیسے آج غریب مجلسوں میں محنت کرتے ہیں. یہ غریب کا مضمون تو سنا ہوا ہے نا آپ نے، کہ ایک ذاکر نے مجلس میں کہا، ایک جملہ پڑھ کے کہا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں نے ایک جملہ بیان کیا ہے، اس کے بعد میں غریب کی اپنی محنت ہے ساری. وہ غریب اپنی محنت بیان کرتا ہے. پھر بنو امیہ نے اسی طرح کے غریب رکھے ہوئے تھے، وہ اپنی محنت بیان کرتے تھے. 4000 راوی اور 9000 خطیب، ان کی اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، علامہ عسکری، مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اس میں آپ جا کر دیکھیں. البتہ باقی کتابوں میں بھی ہے، الاصابہ میں ہے، الاستیعاب میں ہے، اور باقی جن کتابوں نے راویوں کے احوال ذکر کیے، انہوں نے اسنا میں الگ باب نہیں لکھا. اسنا میں بتایا ہے یہ جھوٹے تھے، یہ راوی نہیں تھے، یہ من گڑھت سارے تھے. انہوں نے الگ سے چیپٹر نہیں بنایا. علامہ عسکری نے الگ سے ان کے لیے پوری 2 جلد کی کتاب لکھ ڈالی ہے کہ یہ وہ راوی ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن ان سے روایتیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو یہ 3 چیزیں جس دور میں ہوئیں، بنو امیہ کے دور میں فقہ تدوین ہوئی، بنو امیہ کے دور میں حدیث لکھی گئی، بنو امیہ کے دور میں تاریخ لکھی گئی. آج کی موجودہ نسل کے پاس جو اسلام کے منابع ہیں، یہ اس انجینئرنگ زمانے میں لکھے گئے ہیں سارے. میں اپنے ان محقق دوستوں سے عرض کرتا ہوں، کیا یہ چیز باعث نہیں بنتی کہ ہم ایک دفعہ نظر ثانی کریں اس کے اوپر، ہم اس کی صحت و سقم کا جائزہ لیں؟ کتنی قابل اعتبار ہے یہ تاریخ، کتنی قابل بھروسہ ہے یہ حدیث، کتنی قابل بھروسہ ہے یہ فقہ جو ایسے حکمرانوں کے دور میں لکھی گئی ہو. آپ اپنے زمانے کا میڈیا دیکھ لیں. یہاں ٹام اور جیری، پنجاب میں جو سیاسی نظام چل رہا ہے، ایک ہفتہ ٹام، ایک ہفتہ جیری کی حکومت ہوتی ہے. خوب جب جیری وزیر اعلیٰ تھے تو میڈیا کیا کہتا تھا، پی ٹی وی کیا کہتا تھا، اور جب ٹام وزیر اعلیٰ ہیں تو میڈیا کیا کہتا ہے؟ وہ وہی کہتا ہے جو حکمران چاہتے ہیں. تو جب آپ نے زمانے میں میڈیا کو آپ دیکھ رہے ہو کہ حکمرانوں کے تابع ہوتا ہے، سرکاری ہے میڈیا. بنو امیہ کا میڈیا بھی سرکاری تھا، اور انہوں نے سارا سرکاری کام ان سے لیا اور کروایا. وہ سرکاری کام آج ہمارے پاس دین کے منابع بن گئے ہیں. یہ بڑی بنیادی بات ہے محققین کے لیے. مقلدین کو پسند نہیں آتی ایسی باتیں. مقلد کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو نہ قرآن سے کوئی سروکار ہوتا ہے، نہ حدیث سے کوئی سروکار ہوتا ہے، نہ رسول اللہ سے، نہ اہل البیت سے. مقلد جب بھی پوچھتا ہے وہ اپنے کسی بڑے بزرگ کا پوچھتا ہے. مثلا آپ سنی بریلوی سے کوئی بات کریں، وہ کہتا ہے ہمیں رسول اللہ قرآن نہ بتاؤ، اعلیٰ حضرت بتاؤ، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. اگر آپ سلفی سے کہو، وہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ اور قرآن کی بات نہ کرو، ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں. اگر آپ شیعہ سے بات کرو، شیعہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بات نہ کرو، آیت اللہ کیا فرماتے ہیں. خوب یہ مقلدین کا رویہ ہے کہ وہ نہیں سنتے. لیکن محقق دلیل کا پابند ہوتا ہے. محقق ان چیزوں کا، شہرت کا اور بزرگوں کے اقوال کا پابند نہیں ہوتا. احترام کرتا ہے محقق، لیکن دلیل کو بنیاد قرار دیتا ہے. تو دلیل کے ذریعے یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ یہ کیا ہوا اس زمانے کے اندر. یہ ضروری ہے تحقیق کرنا اس زمانے کے مدون منابع کے لیے.